صلاۃ والسلام کی جو ہے آپ کے اوپر ہر وقت اور ہر لمحہ رب اپنی شان اور عظمت کے لائق رحمتوں کا نزول فرماتا رہتا ہے۔ تو ذات محترم کریم آقا علیہ صلاۃ والسلام کی محبت سے انسان کو دو جہانوں کی جو ہے وہ کامیابی اور کامرانی حاصل ہوتی ہے۔ ذات محترم کریم آقا علیہ صلاۃ والسلام کے غلام حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں کریم آقا علیہ صلاۃ والسلام کی خدمت میں 10 سال تک رہا ہوں، اور میرا آقا علیہ صلاۃ والسلام نے زندگی میں کبھی مجھے جھڑکا ہی نہیں ہے۔ حضور میرے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آتے ہیں، اور بچپن کا زمانہ تھا، فرماتے کبھی میں کام کاج میں مشغول ہوتا تو میرا آقا علیہ صلاۃ والسلام مجھے ڈانٹتے نہیں تھے۔ یہ جو محافل میلاد ہوتی ہیں ان کا خاص ایک مقصد ہوتا ہے، وہاں سے ہمیں کچھ پیغام لے کر کے جانا چاہیے، کوئی ہمیں میسج ملتا ہے، اور وہ میسج حضور علیہ صلاۃ والسلام کی سیرت پر عمل ہے۔ آج ہمارے پاس اگر کوئی شخص کام پہ لگ جاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید میں اس کے لیے سب سے بڑا جو ہے وہ ان کا رہبر اور رہنما میں ہی ہوں، لیکن میرے آقا علیہ صلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دن حضور علیہ صلاۃ والسلام کی خدمت پہ عرض کی کہ حضور مجھے یہ تو بتا دیں کہ اگر کوئی شخص کسی کے پاس کام کاج پہ لگتا ہے، اس کی خدمت میں لگتا ہے، تو کبھی اس سے غلطی بھی ہو جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا آپ مزدور کو لگاتے ہیں، کوئی کام اس کا الٹ بھی ہو جاتا ہے، یار انسان ہے، اس کو معاف کرنا بھی میرے آقا کی سنت مبارکہ ہے۔ حضور علیہ صلاۃ والسلام نے فرمایا کہ عائشہ پھر کیا ہوتا ہے؟ عرض کی حضور اس سے کبھی غلطی بھی ہو جاتی ہے، تو مجھے بتائیں کہ میں اگر معاف کروں تو کتنی مرتبہ معاف کروں؟ تو میرا آقا علیہ صلاۃ والسلام نے تعداد کے اعتبار سے فرمایا اگر معاف کرنا ہے تو کم از کم 70 مرتبہ معاف کر دو، اللہ تم سے بڑا راضی ہوگا جب تم اس کی خطا کو دن میں 70 مرتبہ معاف کرو گے۔ تو میرے خیال میں 70 مرتبہ تو ہمارے پاس کام کرنے والے سے کبھی غلطی نہیں ہوتی۔ تو فرمایا جب تم اس سے درگزر کرو گے تو اللہ تم سے بڑی محبت کرے گا، خدا تمہیں اپنا قربت خاص جو ہے وہ عطا فرما دے گا۔ حضور علیہ صلاۃ والسلام لوگوں کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آتے ہیں۔ کریم آقا علیہ صلاۃ والسلام جو ہیں کسی کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھتے ہیں۔ حضور علیہ صلاۃ والسلام کسی کے جو ہے وہ تکلیف کے اندر حضور علیہ صلاۃ والسلام شامل ہوتے ہیں۔ تاجدار مدینہ علیہ صلاۃ والسلام امام بخاری اس حدیث مبارکہ کو لاتے ہیں، حضور علیہ صلاۃ والسلام آپ کی بارگاہ میں ایک شخص تھا، اور ایک روایت میں ایک عورت تھی، وہ مسجد نبوی میں آ کر کے جھاڑو دیتے، اور حضور علیہ صلاۃ والسلام ان کو دیکھ کر بڑا خوش ہوتے تھے کہ یہ میری مسجد میں آ کر کے جھاڑو دیتا ہے۔ کبھی کبھی نا رات کی تنہائی کے اندر مسجد کے اندر آ کر کے اس کی صفائی کر کے دیکھیں، پھر کتنا لطف آتا ہے۔ یہاں اگر کوئی جو ہے وہ ریپر پڑا ہو تو یار اس کو اٹھا کر اپنی جیب میں ڈال لیں، اور یہ مت سمجھا کریں میرا تو پروٹوکول بہت اعلیٰ ہے، میں تو وقت کا شہنشاہ ہوں۔ یاد رکھیے گا یہ جس گھر میں آپ بیٹھے ہیں یہ عام گھر نہیں ہے۔ میرا آقا علیہ صلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ کسی مسجد کے اندر ایک دیا روشن کرتا ہے، اس وقت چونکہ دیے کا معاملہ تھا، اب یوں سمجھ لے کہ ایک روشنی کے لیے وہ لالٹین کیا اس کے لیے ایک بلب روشن کر دیتا ہے، تو میرا آقا علیہ صلاۃ والسلام نے فرمایا جب تک وہ روشن رہتا ہے اللہ اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں درج عطا فرما دیتا ہے۔ کتنا بڑا مقام ہے وہ بندہ جو مسجد کو آراستہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ آقا کریم علیہ صلاۃ والسلام آپ کی مسجد کے اندر وہ آ کر کے جھاڑو دیتا ہوتا تھا، حضور علیہ صلاۃ والسلام اس کو دیکھتے۔ میرا آقا علیہ صلاۃ والسلام نے اس کو دیکھا کہ آج کی شب وہ حضور علیہ صلاۃ والسلام کے سامنے نہیں تھا۔ میرا آقا علیہ صلاۃ والسلام نے فرمایا فلاں نامی شخص میں نے دیکھا ہے وہ آج مسجد میں نہیں آیا۔ عرض کی حضور کیا کیا جاتا کہ وہ تو رات کو بیمار ہوا اور صبح اس کا وصال بھی ہو چکا ہے، اور اس کی جو ہے وہ وصال کے بعد کفن دفن کا سلسلہ بھی ہم نے کر دیا اور اس کو ہم نے تدفین بھی کر دی ہے۔ میرا آقا علیہ صلاۃ والسلام نے فرمایا بتایا کیوں نہیں؟ عرض کی حضور کیا بہت بڑی بات تو نہیں ہے، ایک عام سا تو بندہ تھا۔ میرا آقا علیہ صلاۃ والسلام نے فرمایا تم نے اس کو عام سمجھا، تجھے پتہ نہیں ہے کہ وہ میری مسجد میں آ کر کے جھاڑو دیتا ہوتا تھا۔ حضور علیہ صلاۃ والسلام صحابہ کرام کی جماعت کو لے کر کے اس کی قبر پہ تشریف، امام بخاری اس کو روایت کرتے ہیں، قبر پر حضور جلوہ گر ہوتے ہیں، اور میرا آقا علیہ صلاۃ والسلام نے وہاں پہ جا کر کے جنازہ پھر دوبارہ پڑھایا۔
اور میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہیں یہ لگا کہ شاید جو مسجد کا جھاڑو دینے والا ہے وہ بندہ عام ہوتا ہے؟ فرمایا کہ جس کا مقام اللہ کی بارگاہ میں اونچا ہوتا ہے وہ فقط اس وجہ سے اونچا ہوتا ہے کہ اس کا دل مسجد کے ساتھ معلق ہوتا ہے۔ تو آپ پھر خود اندازہ لگائیں کہ جو مسجد کے اندر جھاڑو دیتا ہے اس کا مقام تو اتنا اونچا ہوتا ہے، تو جو مصلی پہ کھڑا ہو کے نماز کی امامت کرتا ہوگا اس کا مقام کتنا اونچا ہوگا۔ تو ذات محترم میں بات کر رہا تھا کہ ان جو ہے وہ خاص قسم کی محافل سے ہمیں کچھ سبق لے کر کے جانا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی طرف اپنے آپ کو لے کر کے آئیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے سانچے کے اندر اپنے آپ کو ڈال لیں۔ کبھی آپ کا مہمان بھی آپ کے گھر آ جائے تو کبھی آپ اس کو بھی رنجیدہ نہ کریں، اس کو بھی کبھی دکھ نہ دیں، اور اپنے گھر کے اندر اگر آپ کی بہنہ بھی آ جاتی ہے تو آپ اس کو بھی سینے لگائیں۔ یہ بھی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ قبیلہ حوازن کے کچھ لوگ جو ہیں وہ قیدی ہو کر کے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان قیدیوں کے لیے جو ہے وہ لوگ اپنے قبیلے والوں سے چندہ اکٹھا کرنے کے لیے جاتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ اپنے قیدیوں کی رہائی اور اس کا فدیہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں دینا ہے تاکہ ہمارے قیدیوں کو رہائی مل جائے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بوڑھی بہن کا تذکرہ بھی ملتا ہے جن کا نام حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دودھ شریک جو ہے آپ کی بہن لگتی ہیں۔ قبیلہ حوازن کے اندر جو ہے لوگوں نے جب کہا کہ ہم نے کچھ فدیہ دینے تو آپ بھی اپنا حصہ ڈالیں، کہا کہ قیدی کس نے کیا ہے؟ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کیا۔ تو حضرت شیمہ فرماتی ہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ مجھے حضور کی بارگاہ میں لے جائیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جب حضرت شیمہ پہنچتی ہیں تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب حضرت شیمہ نے دیکھا تو ان کی آنکھیں چونکہ بوڑھی ہو چکی تھی، آنکھیں اشک بار ہوتی ہیں۔ کہا اے میرے ظاہری طور پہ جو لفظ بولے، فرمایا آپ میرے بھائی لگتے ہیں، اللہ نے اتنا عروج بخش دیا، آپ کے قیدی میرے جو ہیں وہ کچھ جو ہے وہ قبیلے کے بندے بنے ہیں، تو میں ان کی سفارشی بن کر کے آئی ہوں، کیا میرے ان قیدیوں کو بھی آپ چھوڑتے ہیں کہ نہیں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے از رہ محبت فرمایا تمہارے پاس دلیل کیا ہے کہ تم میری باجی لگتی ہے؟ آقا کریم علیہ سیرت الرسول کے اندر ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے حضرت شیمہ نے اپنا بازو کھولا، فرمایا کہ یہ دیکھیں بچپن کے اندر آپ نے یہاں مجھے دانت لگائے تھے، اس کے نشان آج بھی میرے پاس موجود ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مبارک بہن کا خود اٹھ کر استقبال کرتے ہیں، اپنی مبارک کملی اپنی بہن کے قدموں کے نیچے بچھا جو ہے اس کو بچھا دیا۔ حضرت شیمہ بڑی خوش ہوتی ہیں، راضی ہوتی ہیں۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ جتنے بھی قیدی ہیں ان کو رہا کر دیا جائے۔ حضور کے صحابہ کہتے ہیں حضور بوڑھی سی خاتون آئی تھی، آج سے پہلے آپ ہم سے مشاورت بھی کرتے تھے لیکن حضور ہم سے آج آپ نے مشورہ نہ لیا، یہ شاید اللہ کا حکم ہے؟ فرمایا نہیں، خدا کا حکم تو نہیں ہے، اصل میں بات یہ ہے کہ آج میرے گھر میری بہن آ گئی تھی، تو جب بہنیں گھر آتی ہیں تو پھر کسی سے پوچھا تو نہیں جاتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بہنوں سے اتنا پیار کیا ہے۔ میلاد والے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں آسن طریقے سے زندگی بسر کرنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ رب کائنات نے قرآن میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، زندگی کے اندر اگر اپنی زندگی کو احسن طریقے سے بسر کرنا ہے تو تمہارے پاس نمونہ مدینے والے آقا کی ذات اقدس ہے۔ اپنی زندگی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے سانچے کے اندر ڈال لیں، اسی سے انسان کی دنیا اور آخرت کی بقا ہوتی ہے۔ تو ذات محترم میں بات کر رہا تھا، فرمایا کہ جب تم میرے حبیب کی اتباع میں آ جاؤ گے تو اللہ تمہیں اپنا محبوب بندہ بنا لے گا، تمہاری زندگی کے پچھلے گناہوں کو وہ بخش دے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے مروی حدیث مبارکہ ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی بندہ مومن نہیں ہے جب تک کہ میرا آقا فرماتے ہیں میں اس کو اس کی اولاد سے، اس کے والدین سے، حتیٰ کہ کل انسانیت سے زیادہ میں اس کو پیارا نہیں لگتا۔ انسان سب سے زیادہ پیار تو اپنی اولاد سے کرتے ہیں نا، اپنے بچوں سے اس کو پیار ہوتا ہے۔ آپ کبھی غور کریں کہ بچے کو کانٹا چبھ جائے، باپ جو ہے وہ تکلیف سے جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ سینہ چھلنی ہو جاتا ہے، میرے بچے کو تکلیف ہے۔
لیکن کبھی ان کی بھی کہانیاں پڑھ کے دیکھیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے غزوہ تبوک کے موقع پہ فرمایا کہ جس کو جیش الاسرہ سے یاد کیا جاتا ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جنگ کے مال کے لیے جو ہے وہ کچھ ضرورت ہے اپنے اپنا حصہ پیش کیا جائے۔ ہر کوئی اپنا اپنا حصہ پیش کرتا ہے، اور مدینہ کے بازار سے ایک بوڑھی خاتون بھی چلتی ہوئی آتی ہے جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، جس کے پاس مال و متاع بھی موجود نہیں ہے، جس نے اپنے ہاتھ کے اندر ننھا سا بچہ اٹھایا ہوا ہے جو اس کی جو ہے وہ جولی میں ابھی دودھ پینے والا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کی خدمت میں آ کر کے عرض کرتی ہیں حضور میں نے گھر میں دیکھا تھا کہ میرے گھر میں کہاں کہاں مال ہے، لیکن عرض کی حضور میرے گھر کے اندر میرے گھر کی ہر چیز جو ہے وہ خالی تھی۔ میرا خامد ایک غزوے کے اندر شہید ہو چکا تھا، اور آپ کا اعلان سنا تو میں نے دائیں بائیں دیکھا تو اپنی چارپائی پہ میں نے ایک ننھا سا بچہ دیکھا جو دودھ پیتا تھا، لیکن حضور میرا ذہن یہ خیال کرتا تھا کہ میرا آخری سہارا یہی ہے۔ لیکن حضور کیا کرتی، آپ نے اعلان بھی تو کیا تھا کہ مجھے جو ہے وہ جنگ کے مال کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، تو حضور میرے پاس چجائی کے پیسے نہیں ہیں، یہ ننھا سا بچہ آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں، حضور اس کو قبول کر لیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، میرے آقا فرماتے ہیں تمہاری محبت تمہیں سلامت ہو، لیکن یہ تو بتاؤ یہ مجھے تیر کی ضرورت ہے، مجھے اس جنگجو کی ضرورت ہے کہ جو آسن طریقے سے تیر چلانا بھی جانتا ہو، اس ننھے سے بچے کو میں میدان جنگ میں لے کر کے اے میری صحابیہ میں کیا کروں گا؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ بات کر دی تو وہ خاتون آگے سے رو کر کے عرض کرتی ہے حضور جب گھر سے چلی تھی تو مجھے پتا تھا یہ میرا ننھا سا بچہ ہے اور یہ تیر نہیں چلا سکتا، اور نہ ہی یہ اتنی طاقت رکھتا ہے کہ میدان جنگ میں چل کر جا سکے، لیکن حضور میں گھر سے نکلی تھی تو مجھے پتا تھا یہ تیر چلانا نہیں جانتا، لیکن حضور یہ تیر کھانا ضرور جانتا ہے۔ حضور جس کافر کا تیر آپ کی طرف آ جائے آپ اس کو اٹھا کر اپنے سامنے کر دیں، کم از کم تیر اس کو لگے گا تو میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں کہ مالک میرے پاس تو ایک ننھا سا بچہ ہی تھا، میں نے تو وہ بھی تیرے حبیب کی قدموں پہ نچھاور کر دیا۔ یار آج ہم میلاد کے لیے جھنڈیاں لگائیں تو اعتراض ہوتا ہے، آج اگر لائٹیں لگ جائیں تو اعتراض ہوتا ہے، جیسے حامد صاحب فرما رہے تھے یہ تو بات پیسوں کی ہے، کبھی ان سے پوچھیں جنہوں نے حضور کے قدموں پہ اپنی جانوں کے نذرانے دے دیے، اور وہ پھر اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہتے تھے کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ آئے میرے حضور قبلہ عالم سے پوچھ لیں تو وہ فرماتے ہیں سر دتیاں جے یار ملیندا تے سودا سستا جان، سر دتیاں جے یار ملیندا تے سودا سستا جان، پچھلی عمر یعقوب تو سمجھیو تے پہلے ریو نادان۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ تو لکھ ونڈے یعقوب تے لکھ ہی شکر کر، جے سر لے کے مل جاوے پیارا محمد، سب کہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا علیہ السلام نے ہمیں محبت کا درس دیا ہے، لیکن کریم آقا علیہ السلام کے اصحاب نے جو ہے حضور علیہ السلام کے ساتھ جو محبت ہے اس کا حق، کبھی آپ غزوہ احد کے معاملات دیکھیں، حضور کے صحابی کے سامنے نہیں کھڑے ہو جاتے، جو تیر برستا ہے ان کے جسم کو لگتا ہے اور کثیر تعداد میں تیر پوست ہو جاتے ہیں، پھر میرے آقا نے فرمایا کہ تیرا تو ہاتھ بھی شل ہو چکا ہے۔ عرض کی حضور یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اگر ایک نہیں کروڑوں جانیں مل جائیں اے حبیب تیرے قدموں کے اوپر نچھاور کر دوں۔ تو فرمایا اگر تم کامیاب اور کامران ہونا چاہتے ہو تو تمہیں جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی اتباع میں اپنی زندگی کو بسر کرنا ہوگا۔ تو آج کا پیغام سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ہمیں حضور کی اتباع کرنی ہے، اور آج کی محفل کے اندر قبلہ پیر صاحب موجود ہیں، یہ ہم سب کی آج جو ہے درس قرآن کے موقع پہ خوش بختی ہے۔ میں پورے محلہ کو محترم جناب علامہ محمد اسد نقشبندی صاحب اتاری صاحب ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، دور دراز سے بالخصوص محلہ تیمور کالونی سے اور محلہ صوفی آباد سے لوگ تشریف لائے ہیں، اور میں ایک بار پھر قبلہ صاحب کی پیر صاحب کی جانب سے اپنی جانب سے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ ہمیں ایسی ہی محافل جو ہے وہ منعقد کرنے کی خدا توفیق عطا فرمائے، آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ ہماری جو دل بستگی ہے وہ بستگی ہے خدا اس کو مضبوط کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب